چھیڑے۔ نمبر 1 مولوی صاحب عبادت کو دل نہیں کرتا۔ نمبر 2 عبادت کریں، عبادت میں مزہ نہیں آتا۔ نمبر 3 اللہ نے دنیا کی ہر نعمت دے رکھی ہے لیکن پھر بھی سکون نہیں ہے، پھر بھی چین نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا چلنا کالی کمری والے کے دروازے پہ چلتے ہیں۔ میرے محبوب فرماتے او میرے صحابہ سنو، ان فی الجسد مضغۃ، انسان کا جو جسم ہے نا اس میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے۔ سنو میرے بھائیو، نبی کی سیرت سننے آئے ہو، سیرت کا پیغام لے کے جانا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ لوتھڑا صحیح کام کرے پورا وجود صحیح کام کرتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی وہ کیا ہے؟ فرمایا الا وہی القلب، وہ تمہارا دل ہے۔ کیا مطلب؟ یہ مرکز ہے، مرکز۔ اگر یہ ٹھیک ہے پورا وجود ٹھیک ہے، اگر یہ ٹھیک نہیں تو پورا وجود بگڑ جائے گا۔ اس کی تشریح یوں سنیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور میرے صحابہ جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح انسان کے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ یہ زنگ آلودہ دل جو ہے اسے مردہ دل بھی کہا جاتا ہے، اسے سیاہ دل بھی کہا جاتا ہے، اسے سخت دل بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے کہا تھا نا کہ مولوی صاحب وجہ کیا ہے؟ عبادت کو دل کیوں نہیں کرتا؟ عبادت میں دل کیوں نہیں لگتا؟ اللہ نے دنیا کی ساری نعمتیں دی ہیں، سکون کیوں نہیں ہے؟ تو میں نے کہا سن، جب اس دل کو زنگ لگ جائے، جب یہ دل مردہ ہو جائے، جب یہ دل سخت ہو جائے، جب یہ دل سیاہ ہو جائے، پھر عبادت کو دل نہیں کرتا۔ اگر عبادت کریں بھی عبادت میں مزہ نہیں آتا، دنیا کی جتنی نعمتیں بھی ہوں لیکن دل کو سکون اور چین نصیب نہیں ہوتا۔ ایک روایت اور سنیے، میرے محبوب نے فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، جسم کے کسی عضو کے ساتھ گناہ کرتا ہے، وہاں سے ایک سیاہ رنگ کا نشان چلتا ہے اور دل پہ آ کے لگتا ہے۔ اب توبہ تو ہے نہیں، ایک گناہ، 2 گناہ، 10 گناہ، 20 گناہ، چلتے چلتے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اسی دل کو مردہ دل بھی کہا گیا، اسی دل کو سخت دل بھی کہا گیا۔ اللہ اکبر، جب دل مردہ ہو جاتا ہے پھر عبادت کو دل، اللہ اکبر۔ اس پہ ایک حکایت مجھے یاد آ رہی ہے، حضرت حسن بصری سب کے دو رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر۔ حضرت حسن بصری کے پاس لوگ گئے، جا کر کیا کہنے لگے؟ ابھی بچے اٹھ رہے ہیں، موقع ہے آگے آگے، بڑے بڑے آگے آ جاؤ ماشاءاللہ، تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ، بچے اٹھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ میرے بعد مولانا کا کلام ہوگا، اس کے بعد ہمارے ملک کے پاکستان کی عظیم علمی شخصیت، اور اگر میں یوں کہوں تو الحمدللہ ان جیسے عالم پوری دنیا میں کم ہیں، وہ انشاءاللہ آپ حضرات سے میری مراد بقیل احناف منور اسلام عالم کامل حضرت مولانا ابو ایوب قادری دامت برکاتہ العالیہ انشاءاللہ آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ تھوڑا سا ماحول بنا لیں، توجہ رکھنا۔ حضرت حسن بصری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، حضرت کے پاس لوگ گئے، جا کر کہنے لگے حضرت ہمارے دل سوئے ہوئے، ہمارے دل کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کیسے؟ کہتے جی آپ ہمیں قرآن سناتے ہو، آپ ہمیں دین کی باتیں سناتے ہو، ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، ہمارے دل کیا ہے؟ سوئے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا وہ زمانہ اچھا تھا نا، انہوں نے کہا جی ہمارے دل سوئے۔ آج لوگ کی کہتے ہیں مولوی صاحب تہاڈی زبان سے تصویر نہیں، تہاڈی زبان سے تہاڈی گل سن کے لوگ عمل نہیں کرتے۔ میں نے کہا وہ زمانہ اچھا تھا نا، انہوں نے حضرت کو نہیں کہا، اپنے آپ کو کہا جی ہمارے دل سوئے ہوئے کہ آج کی کہتے ہیں پتہ نہیں کی کر لینا مولوی کی زبان سے تصویر نہیں۔ میں نے کہا کاکا مولویاں نہیں چھیڑی دا، مولویاں نہیں چھیڑی دا مولویاں۔ کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا مجھے بتاؤ، وہ پنجابی کہتے ہیں نا کہ تاڑی ایک ہاتھ نہ بجتی بلکہ 2 ہاتھ نہ بجتی ہے۔ میں نے کہا دیکھ اکیلا قصور مولوی کا نہیں، میں مانتا ہوں آج کے علماء کمزور ہیں، گنہگار ہیں سر، اللہ اکبر، لیکن سارا قصور مولویاں کا کیوں؟ میں نے کہا بھائیو ایک بیج ہوتا ہے، ایک زمین ہوتی ہے، بیج نسلی ہو زمین اچھی نہ ہو نتیجہ پھر بھی نہیں ملتا، زمین نسلی ہو بیج اصلی نہ ہو نتیجہ پھر بھی نہیں ملتا۔ میں نے کہا ہر بندہ یہ جو دل والی اپنی کھیتی ہے نا اس پہ بھی تو نگاہ ڈالے، مولوی کے پاس تو بیج وہی ہے جو اللہ کے نبی نے صحابہ کو دیا، جو صحابہ نے تابعین کو دیا، جو تبع تابعین کو دیا، جو اولیاء اللہ کو دیا۔ میں نے کہا
ساری گل مولویاں تے نہیں رہ کے آنی چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا. حضرت حسن بصری کو کہنے لگے حضرت آپ ہمیں قرآن سناتے ہیں, آپ ہمیں دین سناتے ہیں, لیکن ہم پہ اثر نہیں ہوتا. حضرت فرمانے لگے اللہ اکبر, تمہارے دل سوئے ہوئے نہیں, تمہارے دل موئے ہوئے ہیں, یعنی تمہارے دل مردہ ہے. حضرت وہ کیسے؟ فرمایا بندہ سویا ہونا, اس کے قریب کھڑا ہو کے کوئی بندہ گفتگو کرے وہ جاگ جاتا ہے, لیکن جو بندہ مر جائے اس کے قریب ڈھول بھی بجاتے رہو وہ اٹھتا نہیں ہے. فرمایا تمہارے دل سوئے ہوئے نہیں, تمہارے دل موئے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں تھوڑی توجہ رکھنا. آپ کہیں گے مولوی صاحب پتہ چل گیا عبادت کو دل نہیں کرتا, دل مردہ ہے. ہاں عبادت کریں مزہ نہیں آتا, دل سیاہ ہے, دنیا کی ساری نعمتیں ہیں لیکن سکون نہیں, یہ دل سیاہ ہو گیا. آخر ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ میں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. 4 علامتیں علماء نے بیان کی ہیں, اہل علم نے, اللہ والوں نے 4 علامتیں بیان کی ہیں. آپ اپنا دل چیک کیجئے, میں اپنا دل چیک کرتا ہوں کہ زندہ ہے کہ مردہ ہے, سخت ہے یا نرم ہے, سیاہ ہے یا سفید ہے. وہ 4 علامتیں کون سی ہیں؟ علامتیں سنو, علاج بتاؤ اور اپنے عنوان کو ختم کر لو. میرے بھائیوں توجہ رکھنا. 4 علامتیں ہیں. پہلی علامت یہ ہے کہ بندہ گناہ کرے اور جھجک محسوس نہ کرے. گناہ کرے اور جھجک محسوس نہ کرے, گناہ کرے اور شرم محسوس نہ کرے. کسی کو تانا نہیں, میں آپ سب میں سے بڑا گنہگار ہوں, لیکن پیغام آپ تک پہنچانا ضروری ہے. میرے بھائیوں نماز چھوڑنا گناہ ہے یا نہیں ہے؟ اذان ہوتی ہے, گھر میں 10 افراد ہیں, 9 نماز نہیں پڑھتے, 9 نماز کوئی شرم محسوس نہیں کرتا, نہ کوئی مرد, نہ کوئی عورت, نہ کوئی جوان, نہ کوئی بوڑھا, کوئی شرم محسوس نہیں کرتا کہ اذان ہوئی ہے, نماز کا وقت ہے. کیوں؟ یہ مردہ ہو گیا, یہ سخت ہو گیا. نمبر 2, کیا خیال ہے داڑھی مڈانا گناہ ہے یا نہیں ہے؟ سارے نے بولتے اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ. گناہ ہے لیکن کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا, نہ مڑنے والا نہ مڑانے والا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں جھوٹ بولنا گناہ ہے. دھڑا دھڑ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بول کے فخر کرتے ہیں. غیبت کرنا گناہ ہے, بد نظری کرنا گناہ ہے, سود کھانا گناہ ہے, رشوت کا مال کھانا گناہ ہے. اللہ اکبر. عورتیں پردہ نہیں کرتی, پردہ نہ کرنا گناہ ہے. لیکن بھائیوں عجیب رواج ہے, 7 بھائی ہے, بہن نے پردہ نہیں کیا, 7 بیوی ہے, خامد نے پردہ نہیں کیا, 7 بیٹی ہے, اب باپ کے 7 بیٹی ہے, اس نے پردہ نہیں کیا. عجیب ماحول ہے, عجیب ماحول ہے, کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا. عجیب بات یاد کر رکھی ہے, اور جی دل کا پردہ ہونا چاہیے. میں نے کہا شریعت پہ عمل نہیں کرنا نہ کر, لیکن شریعت کو خراب تو نہ کر, شریعت کو بدل تو نہ صحیح. میں عرض کر رہا تھا پہلی علامت مردہ دل کی, سخت دل کی, سیاہ دل کی. نمبر 1 گناہ کریں, شرم محسوس نہ کریں, جھجک محسوس نہ کریں. نمبر 2 اگر کسی دینی مجلس میں چلے جائیں دم گھوٹے. اللہ اکبر. کدوں جلسہ ختم ہو گئے, کدوں بیان ختم ہو گئے, تے مولوی صاحب دعا کروا, اسے کسی مہندی کی رسم میں لے جاؤ, کسی کھیل کے میدان میں لے جاؤ, ساری رات بیٹھا رہے گا, اف تک نہیں کرے گا. یہ دوسری علامت ہے مردہ دل کی. نمبر 3 فرمایا تیسری علامت یہ ہے اگر کوئی نصیحت کرے, نصیحت کرنا برا لگے, تو اپنی قبر چپینا ہے, میں اپنی قبر چپینا ہے, تو اپنی فکر کر, میری فکر نہ کر. فرمایا مردہ دل کی تیسری علامت ہے. چوتھی علامت کیا ہے؟ فرمایا دنیا کی فکر ہو, دنیا کو آخرت پہ ترجیح دے. کیا مطلب؟ میرے دنیا کا گھر خوبصورت بن جائے لیکن قبر کا کبھی سوچا نہیں, دنیا میں کامیابی مل جائے لیکن قبر کا کبھی سوچا نہیں. فرمایا یہ 4 علامتیں ہیں مردہ دل کی. اور بھائی کسی کو تانا نہیں ہے, ہم سب کمزور انسان ہیں, اپنے اپنے دلوں پہ غور کریں. اگر یہ 4 علامتیں پائی جاتی ہیں تو ان کا علاج کریں. کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ میرے بھائیوں توجہ رکھنا. لمبی تمہید باندھ کے میں بات یہاں تک لایا ہوں. اب میری بات کا خلاصہ اور نچوڑ آ رہا ہے. کہتا مولوی صاحب بتائیے اس دل کا علاج کیا ہے؟
ہو جائے، دل سخت ہو جائے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے محبوب نے فرمایا دو کام کیا کرو۔ نمبر ایک، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو، یہ موت ایسی چیز ہے جو دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ نمبر دو، فرمایا قرآن کی تلاوت کیا کرو، کیوں؟ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، یہ مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، قرآن کیا ہے، قرآن کی عظمتیں کیا ہیں، قرآن کی شانیں کیا ہیں؟ اہل علم فرماتے ہیں کائنات میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جن کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ وہ چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر ایک بیت اللہ ہے، نمبر دو آب زمزم ہے، نمبر تین علماء کا چہرہ ہے، نمبر چار والدین کا چہرہ ہے، نمبر پانچ قرآن کریم ہے۔ کہا یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ قرآن کیا ہے میرے بھائیو؟ سنیے گا، قرآن بے مثال ہے۔ کیوں بے مثال ہے؟ یہی قرآن ہے جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، یہی قرآن ہے جس کا سننا بھی ثواب ہے، یہی قرآن ہے جس کو باوضو سینے سے لگانا بھی ثواب ہے، یہی قرآن ہے جس کو باوضو ہاتھ لگانا بھی ثواب ہے، یہی قرآن ہے جس کے بارے میں گنبد خضرا کے مقیم رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا گھر میں پڑھو گے رب کی رحمتوں کا نزول ہوگا، دکان پہ پڑھو گے برکتوں کا نزول ہوگا۔ یہ قرآن پہ مثال ہے، جو یاد کرتا ہے حافظ قرآن بن جاتا ہے، قرت کے ساتھ پڑھتا ہے قاری قرآن بن جاتا ہے، اس کا ترجمہ لکھتا ہے مفسر قرآن بن جاتا ہے، بیٹھ کے پڑھاتا ہے معلم قرآن بن جاتا ہے، بیٹھ کے پڑھتا ہے متعلم قرآن بن جاتا ہے، مصلی پہ کھڑا ہو کے پڑھتا ہے امام بن جاتا ہے۔ یہ قرآن اتنا بے مثال ہے تو اس پہ عمل کرتا ہے اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ قرآن بے مثال ہے۔ قرآن کیا ہے؟ سارے نہیں بولتے قرآن کیا ہے؟ قرآن دلوں کے زنگ کیسے دور کرتا ہے؟ بس میرا وقت ختم ہو رہا ہے، توجہ رکھنا۔ قرآن دلوں کے زنگ کیسے دور کرتا ہے؟ ابو جہل پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ کاروبار کی ہو گیا؟ اگے وہ کام چلیا سی جڑا بندہ آندا سی ایتھے چڑھاوا چڑھا، ایتھے چڑھا، ایتھے چڑھا، ایتھے چڑھا، اور جنہاں تے چڑھاندا سی وہ تے کھانے نہیں سی تے ابو جہل چھڑدا، ابو جہل چھڑدا بولتے نہیں آپ سیدھا ناراض بیٹھے ابو جہل چھڑدا چڑھا کے انہاں تے چڑھاؤ تے کھا ابو جہل جاندا سی۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب نے آ کے بتایا لا الہ الا اللہ، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، بس کون؟ کاروبار ٹھپ ہو گیا، پریشان بیٹھا ہے۔ ایک مسافر آیا، اس نے آ کے کہا کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا کاروبار تو سارا ختم ہو گیا، جب سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کی تلوار چلائی ساڑھے پلے دریا کچھ نہیں۔ اس نے کہا فکر نہ کر، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اللہ ہی سب کچھ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں حکیم بھی ہوں، جادوگر بھی ہوں، میں ان کا علاج کروں گا، وہ ٹھیک ہوں گے، ایسی باتیں نہیں کریں گے۔ ابو جہل کہتا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے، کہتا ہے چل پھر مجھے ان کے پاس لے چل۔ آگے سے ابو جہل کہتا ہے میں لے جا نہیں سکتا، ایڈریس دے سکتا ہوں۔ کہا چل ایڈریس دے۔ اس نے کہا حرم میں چلا جا۔ وہ آگے جو مہمان آیا تھا وہ کہنے لگا حرم میں چلا جاؤں، تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ وہاں پہ سینکڑوں لوگ ہوتے، مجھے کیسے پتا چلے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے ہوئے تو تھام لے ساکی، جادو تو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ ابو جہل دشمن تھا لیکن کہتا کیا ہے؟ کہتا تم چلا جا حرم میں، تم چلا جا حرم میں، وہاں سینکڑوں لوگ ہوں گے، لیکن اللہ نے جیسا حسن انہیں عطا کیا ہے کائنات میں کسی اور کو عطا ہی نہیں کیا ہے۔ جب حسن کا عمدہ جھرنا نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ چل پڑے جب ہر
ہی میری نظر حضور کے چہرے پہ پڑی. حضور درمیان میں تھے, گرد صحابہ تھے. یوں محسوس ہوتا تھا 14ویں کا چاند ستاروں کے درمیان جگمگا رہا ہے. میں نے کسی سے نہیں پوچھا, سیدھا حضور کے قدموں میں آپ کے علاج کے لیے آیا. یوں کوئی اجنبی آئے اور آ کر کہے میں آپ کے علاج کے لیے آیا ہوں. میرے محبوب کو چاہیے تھا نا, فرماتے علی ذرا اٹھنا, عمر ذرا اٹھنا رضی اللہ عنہما, یہ علاج کرے نو پتہ لگے علاج کے میں خرید ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. میرے محبوب نے فرمایا کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاتھ نکالیے. میرے محبوب نے یوں ہاتھ نکالا. اس نے اپنا کام شروع کیا, میرے محبوب نے قرآن پڑھنا شروع کیا. سارے نہیں کہتے پیرا پڑھنا شروع کیا. قرآن دل کے اندھیرے دور کر دیتا ہے. ادھر قرآن کی تلاوت شروع ہوئی, ادھر آنکھوں سے آنسوں کی لڑی شروع ہو گئی, آنسو بہنے شروع ہو گئے. میرے محبوب نے تلاوت کو روکا, تڑپ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کو شرف کا واسطہ جس نے آپ کو جہانوں کا نبی بنا کر بھیجا ہے, ایک مرتبہ تو قرآن اور سنائیے نا. میرے محبوب نے دوبارہ قرآن شروع کیا. کہتا ہے ہاتھ بھی تو نکالیے نا. میرے محبوب نے ہاتھ بھی نکالے, ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. میرے بھائیوں دعوت فکر دے رہا ہوں. آئیے قرآن میرے محبوب نے فرمایا دل کے اندھیرے دو چیزیں دور کرتی ہے. نمبر 1 موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو. نمبر 2 فرمایا قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو. اور میرے بھائیوں اس پہ مثال دو اور عنوان ختم کرو. اللہ اکبر. جب دل مردہ ہوتا ہے پھر حالات اور ہوتے ہیں, سوچیں اور ہوتی ہیں. جب دل زندہ ہو جائے تو پھر حالات اور ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں مثال دینے لگا. علماء نے واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے, ایک آدمی وقت کا بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھا, اپنے وزیروں مشیروں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہے. اچانک ایک آدمی اندر داخل ہوا. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ جب دل مردہ سیاہ ہو پھر حالات کیا ہوتے ہیں, اور جب دل زندہ ہو پھر سوچ کے زاویے کیا ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اب ایک آدمی اندر داخل ہوا. جب اندر داخل ہوا نا, اس آدمی نے بادشاہ نے پوچھا اور تو کون ہے, کدھر آیا؟ اس نے کہا مسافر ہوں اور مسافر خانہ تلاش کر رہا ہوں. اس نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ بادشاہ کا دربار ہے, بادشاہ کا تخت لگا ہوا اور تو مسافر خانہ تلاش کر رہا ہے. اس نے کہا بادشاہ سلامت, یہ مسافر خانہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا نہیں ہو سکتا. اس نے کہا اگر ثابت کر دو. کہاں کر کے دکھا. اس نے کہا بتا جہاں تو بیٹھا ہے اس سے پہلے اس تخت پہ کون بیٹھتا تھا؟ اس نے کہا میرا والد بیٹھتا تھا. اس سے پہلے کون بیٹھتا تھا؟ کہا میرا دادا بیٹھتا تھا. والد کہاں ہے؟ کہتا ہے قبر میں اتر گیا. دادا کہاں ہے؟ کہتا ہے قبر کی لحد میں اتر گیا. کہا اور مسافر خانہ کسے کہتے ہیں؟ مسافر خانہ اسے تو کہتے ہیں جہاں بندہ چند دن ٹھہرے اور اگلی منزل پہ چلا جائے. یہ کہہ کے وہ مسافر کو چلا گیا, لیکن بادشاہ کو سوچ میں ڈال گیا. بادشاہ کا ذہن بنا کہ جب باپ اور دادا کو موت نے نہیں چھوڑا تو مجھے بھی موت نے چھوڑنا. موت یاد آئی نا, تو موت دل کے اندھیرے دور کرتی ہے, دل کے زنگ دور کرتی ہے. میرے محبوب نے علاج بتایا. دلوں کو زنگ لگ جائے تو کس کو یاد کرو؟ موت کو یاد کرو. اٹھا, اپنے کمرے میں گیا. ایک باندھی بیچاری کام کرتی کرتی نہ تھک گئی, اس کے بستر پہ لیٹ گئی, آنکھ لگ گئی. اس نے دمرے کے ساتھ مارا. روتی ہے, روتے روتے یوں آسمان کی طرف دیکھ کے مسکراتی ہے. اس نے کہا پہلے روئی اب مسکرائی. اس نے کہا تو نے مارا تکلیف ہوئی اس لیے روئی, مسکرائی کیوں؟ میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اللہ تو کتنا رحیم کتنا کریم ہے. یہ دنیا کا بادشاہ تھوڑی دیر کے لیے غلطی کر کے میں اس کے بستر پہ لیٹی, اس نے مجھے مارا. اللہ یہ بستر تو نے اسے دیا, وجود تو نے دیا, ساری رات شراب پی کے تیرے دیے ہوئے بستر پہ سوتا ہے, تو اسے کچھ کہتا. پھر دل پہ چوٹ لگی, میں یہ کیا کرتا ہوں, اللہ نے مجھے کیا کچھ دیا اور میں کیا کرتا ہوں. لیٹ گیا بستر پہ. چھت پہ کسی کی چلنے کی آواز آئی. کون؟ کہا جی میرا اونٹ گم ہو گیا, اونٹ تلاش کر رہا ہوں. کہا جاہل بھلا کوئی اونٹ چھت پہ تلاش کرتا ہے. اس نے کہا بادشاہ
اگر چھتوں پہ اونٹ نہیں ملتے تو نرم گرم گدوں پہ بیٹھ کے اللہ بھی. اب تو دل کی دنیا بدلی نا. اللہ اکبر. دل کی دنیا بدلی, حالات بدلے. 3 چیزیں بھی, ایک پیالہ, ایک تکیہ, کھانے پینے کا سامان, اور نکلے بادشاہت چھوڑ کے. کسی کو بتایا بھی نہیں, بیٹے کو بھی نہیں بتایا. راستے میں گئے. اب چونکہ دل بدلا ہے, اب حالات بدلے, انداز بدلے, سوچ بدلی. ایک مزدور کو دیکھا, وہ مزدوری کرتے کرتے جب تھک گیا, اس نے بازو یوں سر کے نیچے رکھا اور سویا پڑا ہے. کہنے لگے تو چنگا بندہ ہے, اللہ نے تکیہ تیرے ناڑ لایا اور تو اٹھائے پھر رہا ہے. اسی وقت وہ تکیہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. سبحان اللہ. انداز بدل گیا نا. کھانے پینے کا سامان ختم. ایک دن کنویں کے پاس بیٹھے, ایک ہرن آئے پانی پینے کے لیے. اللہ اکبر. ہرن کو دیکھ کر کہنے لگے اس کے پاس تو پیالہ بھی نہیں, یہ رسی بھی کھینچ نہیں سکتا, یہ پانی کیسے پیے گا؟ قربان جاؤں. اٹھ کے دیکھنے لگے. جیسے جیسے ہرن قریب آتا گیا, پانی بھی اٹھتا چلا آیا. ہرن نے پانی پیا, پانی نیچے چلا گیا. اسی وقت تڑپ کے کہتے ہیں تیری بھی کوئی زندگی ہے, تجھے اپنے رب پہ اتنا بھی بھروسہ نہیں جتنا ایک ہرن کو اپنے رب پہ بھروسہ ہے. انداز بدل گیا نا, انداز بدل گئے. تو پیالے اٹھائے پھر رہا ہے اور اس کے پاس پیالہ بھی نہیں, وہ رسی بھی کھینچ نہیں سکتا, لیکن یقین اللہ پہ اتنا ہے کہ میرا اللہ مجھے پلائے گا. تو بھائیو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں, آؤ میرے نبی کی سیرت کا جلسہ سننے آئے ہو. میں نے مردہ دل کی جو علامات علماء نے نقل کی ہیں آپ کے سامنے رکھی, میں بھی